السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ایک ملک جاپان ہے۔ جاپان دنیا کے مہذب ترین ممالک میں سے اور ترقی یافتہ ممالک میں سے غالباً یہ پہلے نمبر کے اوپر ہے، اور خودکشی کے اعتبار سے بھی جاپان دنیا میں نمبر 1 ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جاپان کے اندر ہوتی ہے، اور وہاں تو خودکشی کے مرکز ہیں۔ خودکشی کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے سینٹر بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو آبادیوں میں خودکشی نہ کریں، آپ کو پرمیشن دی جائے گی، آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ دیا جائے گا، اور آپ جیسے مرنا چاہیں آپ کو ویسی سہولیات بھی دی جائیں گی۔ یعنی مرنے کے اعتبار سے بھی ان کے پاس پوری جدت ہے اور پوری وہاں آزادی ہے۔ تو پہلے لوگ وہاں کیا کرتے تھے، کبھی چھتوں پہ چڑھ کر چھلانگ لگا دی، کبھی کوئی کھڑکی سے کود گیا، کبھی کوئی ٹرین کے نیچے آ گیا، کبھی کہیں کسی نے اپنا سر دے دیا، کہیں مرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا۔ تو وہ لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلتا تھا۔ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوسائڈ سینٹر بنا دیے۔ خودکشی کرنے کے یہ مرکز ہیں کہ آپ مرنا چاہتے ہیں یہاں ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو اجازت ہے، سہولت سے آپ کو یہاں موت دی جائے گی۔ بہرحال تو یہ ایک سوچنے کی چیز ہے کہ اتنے ترقی یافتہ ملک کہ جہاں شاید ہی کوئی بھوکا سوتا ہو، شاید ہی وہاں کوئی غریب ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بڑے بڑے قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک چیز کی ان کے پاس کمی ہے، ایک ایسا خزانہ ان کے پاس نہیں ہے، ایک ایسا علم ان کے پاس نہیں ہے، ایک ایسی سوچ ان کے پاس نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے پاس ہے، جو صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے۔ ایک ایسا جملہ جو ساری ناکامیوں کا جو غم ہوتا ہے، جو ساری تکلیفوں کا مداوع ہوتا ہے، جو ساری پریشانیوں کا علاج ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ہر ناکامی کے اوپر ہلکے سے ہلکا مسلمان بھی، چاہے بے نمازی ہے، چاہے وہ بے دین ہے، لیکن یہ ایمان کا ایک نور ہے، ایک ایمان کی برکت ہے، ایک یہ کلمے کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ مسلمان جیسا کیسا بھی ہو، الا ماشاء اللہ یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یعنی وہ خودکشی کے قدم اٹھاتے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے جو ہے وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ فیصد کے اعتبار سے یہ بہت کم ہے ہمارے مسلم ممالک کے اندر۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت دی ہے وہ یہ جملہ ہے، اللہ کی رضا۔ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی بڑا تکلیف دے اللہ کا امر ہمارے اوپر آ گیا، تو ایک تسلی دینے کے لیے جو جملہ وہ یہ ہے امر ربی۔ اسی میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ یہ وہ جملہ ہے جو اس ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے سامنے کوئی ناکامی آ جائے تو وہ اس کو لیتے ہیں کہ کیوں آ گئی۔ وہ کسی شعبے کے اندر ناکام ہو جائیں، کسی فیلڈ کے اندر انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیا، لیکن وہاں سے وہ کامیابی مطلوبہ جو وہ چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے مال لگایا، جس کے لیے اس نے طاقت اور جان لگائی، جس کے لیے اس نے کئی لوگوں کو استعمال کیا، لیکن جب اس کا نتیجہ اس کی سوچ کے خلاف نکلا، اس کے عقل کے برعکس اس کا نتیجہ ظاہر ہوا، اب اس کو برداشت نہ کر سکا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اب اس کے اوپر پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پھر اس کا علاج سب سے پہلے کرتے ہیں شراب پینے سے۔ یہ وہ ایک روحانی ایک طلب ہے، سکون کی تلاش، اطمینان کی تلاش، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے۔
وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا علاج کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی پریشانیوں کا علاج، اپنے غموں کو ختم کرنے کا علاج، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ذہنی ٹینشن آ گئی، اب وہ اس کا علاج بیچارے کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے شراب، وہ شراب کا سہارا لیتے ہیں، ان کے پاس راستہ کوئی نہیں، ان بیچاروں کو ہم نے بتایا کوئی نہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، تو اس لیے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شیطان ان کو سب سے پہلا مشورہ کیا دیتا ہے؟ شراب پیو۔ اب وہ شراب کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن وقتی، عارضی، چند گھنٹے کے لیے دوبارہ پھر ہوش آئی تو پھر وہی ٹینشنیں، پھر وہی مصیبتیں۔ اب وہ دوسرا علاج اس کے اوپر کیا کرتے ہیں پھر؟ اب دوسرا علاج یہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے سوچا کہ یہ تو عارضی ہے، یہ تو وقتی ہے، پھر وہ دوسرا علاج زنا کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں، وہاں سکون کی تلاش کرتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو سکھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی عارضی، وہ بھی چند سالوں کے لیے، اس کے بعد پھر وہی ٹینشنیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں۔ جہاں وہ سکون کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے منہ کالا کیا تھا، وہیں سے بے سکونیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، وہیں سے الٹ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے بھی ان کے خلاف، ان کی سوچ کے خلاف، ان کی عقل کے خلاف، اور یہ ایک بہت بڑا ہتھوڑا ان کے سر کے اوپر لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اب یہاں بھی بس ہو گئی، یہاں بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی وقتی ہے۔ اب تیسرا اور آخری علاج، اب یہ ان کے لیے روحانی ہے، وہ اپنی روح کو سکون دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تیسرا اور آخری علاج وہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی، اپنے آپ کو ختم ہی کر لو، یہی علاج ہے۔ پھر وہ اس کے لیے جو انہوں نے بڑے بڑے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک میں نے وہ کسی زمانے کے اندر، زمانہ جاہلیت میں، جب ہمیں بھی ٹی وی وغیرہ کے شوق ہوتے تھے، تو ایک فیچر فلم کے اندر انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک بڑا سا کنواں ہے اور ایک چار دیواری جو ہے وہ اونچی اونچی اس کی دیواریں ہیں، اور اس کے اندر ایک پھانسی گھاٹ ایک بنا ہوا ہے، یعنی کہ پھندا ایک لگا ہوا ہے، اور درمیان میں اس کے ایک کنواں ہے، اور وہ سارا انہوں نے دکھایا، اور ارد گرد سارے وہ سارا ایک جنگل ویران علاقہ، اور اس کے دائیں بائیں گدھ ہی گدھ ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ایک گھنٹے کے اندر یہاں اتنا گدھ ہے کہ یہاں ایک انسان کی لاش کو وہ ایک گھنٹے میں کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور روزانہ کے اعتبار سے وہاں وہ کئی لوگ وہاں آتے ہیں مرنے کے لیے۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت دی ہے، اللہ نے کتنا بڑا ہمیں انعام دیا ہے، کتنا اللہ نے ہمیں زبردست یہ جملہ دیا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا امر ہے، یہ اسی میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اسی میں ہماری کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ اللہ نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی مصیبت ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ ہاں، تو یہ مسلمان، تو ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم دوسری غیر قوموں کو دیکھ کر اپنی کمزوری ایمان کا اظہار نہ کریں۔ ہاں، ان کی ترقیاں اور ان کی یعنی پرتعیش زندگی اور ان کی سہولتیں یہ دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہ لگے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے صبر کے اوپر، ہماری مصیبتوں، ہماری تکلیفوں، ہماری پریشانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تکلیف، چھوٹی سی تکلیف، کہ ہم نے اپنی جیب کے اندر کوئی چیز رکھی اور جب اس کو نکالنے لگے تو اس جیب کے اندر ہم نے ہاتھ ڈالا ایسے، تو وہ جب جیب کے اندر نظر نہ آئی، اب اس کے اوپر ایک دل کو ایک دھچکا لگا، اور فوراً یہاں ہاتھ ہم نے ڈالا تو یہاں سے وہ نکل آئی، اور ہمیں فوراً وہ غم دور ہوا۔ لیکن اس چھوٹے سے دھچکے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بڑے بڑے انعام دینے والے ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ ہم غیروں کی زندگی دے کر کبھی اس کے اوپر ہمیں حرص نہ ہو، کبھی اس کے اوپر لالچ نہ ہو۔
اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے غیر مسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ دنیا کے جو بڑے سے بڑے مالدار ہیں غیر مسلم، یہ دولت ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ ایمان کی دولت، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے پاس، یہ صرف کلمہ پڑھنے والے کے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا نبیا، زبردست الفاظ ہیں یہ۔ اے اللہ میں راضی ہوں کہ تو ہمارا رب ہے، جتنے بھی حالات، پریشانیاں، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، جتنی بھی خیریں ہیں اور جتنے بھی میرے اوپر آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہیں اور میں راضی ہوں، میں راضی ہوں یا اللہ، ہاں کہ تو میرا رب ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک تو ہے، ہر چیز خیر اور شر تیری طرف سے ہے، تو یہ اللہ میری آزمائش کے لیے ہے، میں تیار ہوں، میں راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، اور میرا دین اسلام ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں یا اللہ کہ تو نے مجھے اسلام دیا، تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، تو نے مجھے مسلمان ماں کی گود کے اندر پیدا کیا، مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا، اور پھر کیا فرمایا، ہاں وبالاسلام دینا، اور پھر کیا فرمایا، وبمحمد رسولا نبیا، کہ تو نے مجھے اپنے محبوب نبی امام الانبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور مجھے یہ فخر ہے اور مجھے یہ شرف ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ وہ میرے نبی ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ہاں کہ وہ نبی جن کی قسمیں اللہ نے کھائیں، جن کے چہرے کی، جن کی زلفوں کی۔ تو بھائیو، اللہ نے اتنا ہمارے اوپر احسان کیا، اتنے اللہ نے میرے آپ کے اوپر انعام کیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی بھی اپنا سر سجدے میں ہم رکھ دیں تو اللہ کی اس نعمت، ایمان کی نعمت کا ہم مول ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ ساری زندگی ہم قیامت تک روزے میں رہیں، ہاں ہم اللہ کی اس نعمت کا ہم ایک ذرہ بھی نہیں چکا سکتے۔ تو یہ جو اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں خزانہ دیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔